آپ کو پتا ہے انسان کو دنیا میں اچھی لائف گزارنے کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ پتا ہے آپ کو؟ یہی نہیں پتا آپ کو؟ پیسے کی بھی ضرورت ہے یقیناً، گھر کی بھی ضرورت ہے، گاڑی کی بھی ضرورت ہے، سواری کی بھی ضرورت ہے، چنچی کی بھی ضرورت ہے، صحت کی بھی ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے ریلیشن کی، محبتوں کی۔ انسان تنہائی وقتی طور پہ برداشت کرتا ہے، بائی نیچر انسان تنہا پیدا نہیں ہوا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور تنہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو تو تنہا نہیں ہو، نہ اگر لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اور ان لوگوں کو آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو بھی آپ تنہا ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تنہا آدمی جو ہے نا، جس سے کوئی محبت نہ کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ محبت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ مذہب پہ چلتے ہیں۔ جو قومیں مذہب پہ چلتی ہیں ان میں بھی ہو جاتی ہے، جو نہیں چلتی، جو اللہ کو ڈکشنری سے نکال دینا، وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کو آپ نے بیچ سے نکال دیا، آخرت کو، جنت جہنم کو نکال دیا۔ اصل میں تو اللہ کو نکالو گے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی نکل جائیں گی، تو پھر انسان مادہ پرست بن جاتا ہے۔ پھر انسان کیا بن جاتا ہے؟ پھر مادہ ہی اس کا خدا ہے۔ اور جب مادہ خدا ہے نا، تو آپ کا ریلیشن اتنا اس وقت تک ہوگا جب تک آپ کے اس سے مادی فائدے ہیں۔ جب فائدے نہیں ہیں تو ریلیشن گیا دل لینے، تو پھر یہ مادی حیات بن جائے گی، یہ محبتوں والی زندگی نہیں بنے گی۔ دیکھو آدم علیہ السلام جنت میں تھے اکیلے، تو کیا سوئٹزرلینڈ جیسی لگژری، اس سے بھی اچھی لگژری لائف نہیں ملی ہوگی آدم علیہ السلام کو؟ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ میں اتنی خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ پتہ ہے آپ کو کیوں ہو رہی ہیں؟ پہلے تو بتا دوں، اتنی ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل کر دیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ونس اپون اے ٹائم، ابے ہر آدمی کا خواب ہے نا سوئٹزرلینڈ جانے کا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ادھر توجہ، کیمرے کو نہ دیکھو۔ ہر آدمی کا خواب ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا۔ سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ کو ابھی گھر مل جائے، 1 منٹ بھی انڈا موڑ پہ رہو گے؟ یار سوئٹزرلینڈ، یار سوئس بینک میں اکاؤنٹ اور نیشنلٹی مل جائے تو پھر آپ کہو گے اب جنت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ سوئٹزرلینڈ کی جنت میں رہتے ہیں، آج سے چند سال پہلے اتنی زیادہ خودکشیاں کر کے مرتے تھے کہ گورنمنٹ نے پہلے کہا کہ بھائی یہ انلیگل ہے، خودکشیوں سے لوگوں کو روکو۔ لوگوں نے کہا جب انلیگل ہے تو مرنے کے بعد سزا ملے گی نا، کیا خیال ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جس کو روکنا، قانون کے ذریعے روکنا ممکن نہیں ہے۔ ارے بھائی زیادہ زیادہ اس سزا پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھانسی۔ تو کہہ رہے میں تو مرنا ہی تو چاہ رہا ہوں میں۔ ارے دنیا میں سب سے بڑی سزا کیا سمجھی جاتی ہے؟ پھانسی۔ تو آپ زیادہ زیادہ یہ کر دو کہ جو خودکشی کرے گا اس کو پھانسی دے دی جائے گی، تو کہے گا فہو المرام۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہی تو مقصد ہے بھائی، تو کچھ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو سوئٹزرلینڈ نے عقل مندی کی، انہوں نے بولا یار اتنے لوگ مر رہے ہیں تو مرتے ہیں غلط طریقے سے نا، ادھر ادھر، کوئی ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے، ٹرینوں کا سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے؟ برباد ہو رہا ہے ہمارا۔ ٹرینیں لیٹ نہیں ہوتی، وہ نیچے آ گیا، اس کی وجہ سے مسئلے، پھر ادھر پھر جو خودکشی نہیں کرتے وہ خودکشی والوں کو دیکھ کے ڈپریشن میں جاتے ہیں، ان کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر لاشیں پڑی بھی ہوتی ہیں، جن کو نہیں بھی ان کو موٹیویشن ملتی ہے، صبر کی توفیق نہیں ملتی ان کو۔ پھر کہتے ہیں جب فلاں مر سکتا ہے اتنا نیک آدمی، تو میں مر گیا تو کیا ہو گیا؟ ان کے حساب سے جو بھی نیک۔ تبلیغ جماعت ایک دفعہ گئی، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، میں جب سوئٹزرلینڈ میں تھا تو مجھے وہاں یہ واقعہ سنایا۔ سوئٹزرلینڈ میں جب میں تھا نا تو وہیں کے مقامی مسلمان نے مجھے یہ واقعہ سنایا جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کئی سال پہلے حاجی عبدالوہاب صاحب آئے تھے، تبلیغ والوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، کہاں کہاں نہیں گئے۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب کو پتہ چلا کہ 2 بندے ہیں، ہوا یہ ان کی خدمت میں 2 گورے لائے گئے۔ وہ گورے کیا تھے؟ وہ پورا ان کا پلان تھا کہ ہم نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اجتماعی طور پہ مر جانا ہے۔ جوان لڑکے تھے، شراب کباب دولت سب کچھ۔ تو کسی نے ان کو بول دیا بھائی ادھر ٹرائی کر کے دیکھ لو، ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، تو مرنے سے پہلے ایک یہ لائف اسٹائل بھی ہے۔ وہ آ گئے اور اللہ کا شکر ہے خودکشی سے بھی بچ گئے، نیک بنے، اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھی، پوری زندگی تبلیغ کے لیے ان گوروں نے، سوئٹزرلینڈ کے گوروں نے وقف کر دیا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں گاؤں دیہاتوں میں ان کی تشکیل ہوئی ہوگی سوئٹزرلینڈ کو چھوڑ کر۔ ایسے تبلیغ نے ہزاروں لوگوں کو خودکشیوں سے بچایا، ہزاروں کو۔ ٹینشن سے بچانے کا پروگرام گورے کے پاس نہیں ہے، مولوی کے پاس ہے، سمجھتے ہو؟ میرے ولاگ پہ نا کل کسی نے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ مفتی صاحب کے اتنے بیگم، اتنے بچے اور پھر بھی اتنے خوش ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا یہ تو اتنی ذمہ داریاں، اتنی ٹینشنوں کے بعد تو خوش رہنا ممکن نہیں ہے۔ تو ایک لائف اسٹائل یہ کہ ٹینشنوں کے تمام اسباب کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ خوش ہے، لیکن میں نے جاپانیوں کو دیکھا ٹینشنوں، اور سوئٹزرلینڈ والوں کو دیکھا ٹینشن کا کوئی سبب نہیں ہے، پھر بھی کیا ہے؟ ٹینشن میں۔ اس کا مطلب کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے نا آپ کے اور ہمارے نظریے میں؟ کوئی فالٹ ہے بھائی؟ تو یہ مینوفیکچرنگ فالٹ نہیں ہے، یہ بعد میں آپ نے پیدا کیا ہے۔ وہ فالٹ یہ ہے کہ آپ نیچر سے ہٹنے میں سکون تلاش کر رہے ہو، اور اسلام آپ کو نیچر کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ بیوی بچے ہونا یہ نیچر ہے انسان کی، یہ ٹینشن چھوٹی ٹینشن ہے، بڑی ٹینشنوں سے بچاتی ہے۔ خاندان ہونا، محبتیں ملتی ہیں اس سے انسان کو، اولاد ہونا، بچے ہونا، بھتیجے ہونا، بھانجے ہونا، پوتے ہونا، نواسے ہونا، باپ ہونا، بھائی ہونا، بہن ہونا، چاچے ہونا، مامے ہونا، یہ نیچرل ہے۔ اور وہ جو ہے نا سوئٹزرلینڈ، میں اور میرا پیسہ، یہ نیچرل نہیں ہے۔ اس میں پیسہ تو ہوگا، ریلیشن نہیں ہوگا، محبتیں نہیں ہوں گی۔ اس سے ہمارا وہ گاؤں دیہات کا آدمی اچھا ہے جو منجی پہ بیٹھتے دودھ نکال کے پیتا ہے اور مکھن پہ زندگی گزار دیتا ہے، وہ زیادہ خوش ہے، سمجھتے؟ اس کے ریلیشن مضبوط ہیں، محبتیں ہیں۔
गांव देहातों में तो गया हूं मैं, जापान स्विट्जरलैंड भी गया हूं, तो मैं कच्ची आबादियों में भी टाइम गुजारा है हमने बहुत ट्रैवलिंग की है। आज से थोड़ी मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं, तो बचपन से ट्रैवलिंग कर रहा हूं। गांव देहातों में भी हमने टाइम गुजारा है, पहाड़ों पत्थरों में भी, बलूचिस्तान के खुश्क पहाड़ों में भी हमने टाइम गुजारा है। तो टेक्निकल फॉल्ट तो स्विट्जरलैंड का मैं खत्म कर दूं ना पहले। तो उन्होंने क्या किया, मेरे भाई कोई उधर चिपका हुआ है, कोई उस बिजली के खंबे से, उससे बिजली का मसला भी क्या होता है, और उनको देख देख के जो नहीं चिपक रहे उनको भी चिपकने का शौक बोलो पैदा हो रहा है। तो मजबूर होकर स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने यह किया कि यार एक काम जब हो ही रहा है तो तमीज से हो जाए, अच्छा नहीं है। तो उन्होंने फिर लीगल कर दिया, उन्होंने बोला रजिस्ट्रेशन करवाएं, और उसमें टाइम लगता है, रजिस्ट्रेशन में उसमें टाइम लगता है। वो कहते हैं आपने मरना ही है ना, तो हम आपको बताएंगे कैसे मरना है, तमीज से मरो भाई। मरने का भी हर काम तमीज से होता है, हमारे यहाँ हर काम बदतमीजी से हो रहा है। क्या ख्याल है? गोरे में एक बड़ी क्वालिटी है, काम सही हो या गलत हो, लेकिन होता क्या है, लाइन में लग के तमीज से। तो उन्होंने कहा मरना है, जहन्नम में जाना है, लाइन में लग के जाओ जहन्नम में। ये नहीं उधर से पहले मैं कूदूंगा, तू पहले जहन्नम में कूदेगा। खुदकुशी करने वाला तो आग में जलता है। वो क्या, काफिर जब खुदकुशी करता है तो कुफर का गुनाह भी, खुदकुशी का गुनाह एक अलग से मिलता है उसको। जिस खुदा ने तुझे पैदा किया था उस पर तवक्कुल क्यों नहीं किया तूने, उस पर एतमाद क्यों नहीं किया, दुनिया को मुसाफिर खाना क्यों नहीं समझा, मेरी आयत पर ईमान क्यों नहीं लेकर आया, वो और जहन्नम की बड़ी आग में कूद रहा है। तो उन्होंने कहा तमीज से लाइन लगा के कूदो। ये हफरा तफरी, पहले मैं जहन्नम में घुसूंगा, अबू जहल से मैंने मुलाकात करनी वगैरह, मैंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से मेरी मुलाकात कल की तय हो चुकी है और आप अभी वो कर रहे हो। तो वो कहते तमीज से आप सबको, फिरौन से, हामान से और अबू जहल से और नमरूद से, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से, इन तमाम लोगों से आपकी मुलाकात हमने पहले से एक अपॉइंटमेंट है। इतने आदमियों से फिरौन एक ही टाइम पे नहीं मिल सकता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे यहां भी खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है। तो ये खुदकुशी करने वाला इस खुशफहमी में ना रहे कि मैं गमों से जान छुड़ा के बच जाता हूं। और भाई तुम गमों से जान छुड़ाकर उससे बड़े गमों में अपने आप को धकेल देते हो। अल्लाह नहीं छोड़ेगा। अल्लाह के सामने ये उजर नहीं है कि मैं बेरोजगार था। एक शख्स ने नबी के दौर में जिहाद में जख्मी हुआ और जख्मों की तकलीफ की वजह से अपना गला काट दिया। नबी ने फरमाया जहन्नम में। जख्मों की तकलीफ कम होती है क्या? तो आप किस खुशफहमी में हो कि आप अपने आप को मार दोगे तो आप बच जाओगे? ना, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। अल्लाह जहां गफूर रहीम है, अजीजुन ज़ुंतिकाम भी है, वो इंतकाम लेने वाला भी है। कत्ल चाहे किसी और का हो चाहे अपना हो, ये जान कि हम खुद मालिक नहीं है। गैर मुस्लिम कहते हैं मैं अपनी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, गैर मुस्लिमों के नारे हैं। मुसलमान कहते हैं ना औरत के जिस्म पे उसकी मर्जी, ना मर्द के जिस्म पे उसकी मर्जी। ये हमें अल्लाह ने दिया है भाई। जब अल्लाह ने दिया तो वो जैसे कहेगा हम वैसे चलाएंगे विस्को। उसको कहना चाहिए, मैंने विस्को इसलिए कहा, लोग आजकल कह रहे हैं ये लफ्ज, कहते हैं विस्को, वब। एक साहब मुझे कहने लगे जब ये काम मैं करूंगा वब तुमने भी ये करना पड़ेगा। तो कुछ लुगतें हम लोगों से उधार ले रहे हैं। खैर, तो वो क्या किया, उन्होंने कहा भाई लाइन लगा के जहन्नम में जाए। अब क्या हो गया कि सेटअप पूरा बना दिया उन्होंने, रजिस्ट्रेशन हो रही है। हम बिजली से मरना पसंद करेंगे या गैस से मरना पसंद, इज्तिमाई मरना, अल्लाह बचाए। मेरे को मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, लेकिन अल्लाह हम सबको इस आजाब से बचाए। तो ये एक दूसरा पहलू है। ये क्या है भाई? एक दूसरा पहलू है। इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो इसमें क्या चीज़ है जो सबसे अहम? रिलेशन खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? पैसा पैसा पैसा। अब लोग कह रहे हैं पैसा है तो अच्छी बीवी मिलेगी। गलत, 100% गलत है। मैंने एक बयान में कहा है कि पैसा होगा तो आपको अच्छी बीवी मिलेगी। उससे मुराद ये है कि आप जिसको अच्छी समझते हो, मालदार को आप अच्छी समझते हो, तो वो पैसे वालों को ही मिलती है। लेकिन अच्छी जो शरीयत की नज़र में अच्छी है भाई, वो अगर पैसा देख के आ रही है तो इम्कान है अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। हमने बहुत सारे गरीबों में ऐसी वफादार औरतें देखी हैं। हमारे एक जानने वाले थे, उनकी डेथ हुई, बहुत गरीब, रक्षा चलाता था वो। जब उसके शौहर की डेथ हुई है, बूढ़े शौहर की, उसकी बीवी ने जाके उसके जूते सर पे रख लिए अपने गम से। हालांकि क्या घर में लाके कुछ टुकड़े, भूसी टुकड़े खिला रहा था घर में लाके। इन औरत को अपने शौहर से मोहब्बत थी कि मेरा जिंदगी इस शख्स के साथ मैंने गुजार दी, आज ये आंखें बंद करके दुनिया से चला गया। हमारे जिस दोस्त ने ये वाकया सुनाया, मैंने कहा यार ऐसी मोहब्बत अक्सर, 100% नहीं, अक्सर मालदारों में हमें नहीं मिलती, अक्सर नहीं मिलती। पैसे के मालदारों में तो ऐसे केस आ रहे हैं कि शौहर के पास पैसा गया तो बेगम भी गई। अभी चंद दिन पहले हमारे एक जानने वाले मिले, पैसा था उनके पास। जब पैसा गया तो बेगम ने खुला लेके कोर्ट से पतली गली से निकल ली। वो बेचारा रो रहा है, मेरे सामने दुखड़ा सुनाया। मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बेगम भी गई और बच्चे भी गए। कोर्ट ने यहां तक उसको कहा कि, औरत को कहा कि देखो अगर शौहर गरीब हो गया है तो ऐसे मौके पे तो औरत शौहर का साथ देती है। औरत ने कहा नहीं, मैंने नहीं रहना। कोर्ट ने दे दिया खुला। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ मजहबी स्कॉलर भी ऐसे हैं जो कह रहे हैं मिशकात में बहुत सारी हदीसें हैं जिससे पता चलता है कि ये खुला ठीक है। हालांकि एक हदीस ना मिशकात में ना बुखारी में। एक तो मंजन हर आदमी लेके बैठा हुआ है यूट्यूब पे, क्या करें। बयान के बाद में एक वाकया सुनाऊंगा, पिछली जुमे भी मैंने कहा था फिर भूल गया था। ये अदालती खुला पे एक वाकया जिससे जो मैं चीख रहा हूँ ना, ये खुला कलदम है, तो मैं बिला वजह नहीं चीख रहा। और मैं जब कॉन्फिडेंटली कोई दावा करता हूँ ना इतना, तो वो दावा गलत नहीं होता। लोग समझते हैं इसको क्या पता कुरान और हदीस का। हमने 8 साल में क्या घास खाई है मदरसों में? 8 साल तो पढ़ा है और उसके बाद 24 साल पढ़ाया है। तो कुरान और सुन्नत ही पढ़ाया है हमने, कुरान और सुन्नत ही पढ़ाया है। तो मैं जो दावा करता हूँ ना, आमिल 2 नंबर होते हैं, तो इसका तो इल्म दीन से ताल्लुक नहीं है, इसका तो ताल्लुक है मुशाहिदे से। एक बात, 3 तलाक़ें 3 ही होती हैं। तो मेरे खिलाफ बहुत सारे लोगों ने क्लिप बनाया कि ये बड़े बड़े दावे कर देता है और गलत है।
تو وہ جب میں نے دعویٰ کیا ہے نا تو وہ ایسے ہی دعویٰ نہیں کیا, اس کے پیچھے دلائل کی ایک مضبوط طاقت ہے. کوئی بیٹھے سامنے تو بتائیں گے ہم آپ کو, اور آپ جو الٹ پٹانگ دلائل دے رہے ہیں ان کی پول پٹیاں بھی کھولیں گے ہم. صحابہ تابعین میں یہ مسئلہ اجماعی تھا, یہ بعد میں اختلاف پیدا کیا گیا ہے, اور اجماعی مسئلے قطعی ہوتے ہیں, ان میں کسی سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہوتا. کوئی بھی اہل حدیث اگر 3 طلاق کوئی کہتا ہے بیوی حلال نہیں ہوگی, یہ میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, سمجھ رہے ہو. اور تیسری بات یہ جو عدالت کے خلے آج کل چل رہے ہیں, اس میں کچھ خلا صحیح بھی ہوتے ہیں جہاں شوہر ظالم ہو اور ثبوت سے ثابت ہو جائے, اور شوہر ایک خاص نوعیت کا ظلم, تھوڑا بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے. لیکن جو یہ قانون ہے کہ عورت اپنی مرضی سے جب چاہے طلاق لے سکتی ہے, تو یہ آپشن مرد کے پاس ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے, اس کو بھی منع کیا گیا بلا وجہ نہ دے, لیکن دے دے گا تو ہو جائے گی. عورت کے پاس اللہ نے طلاق کا حق نہیں دیا. خلا ایگریمنٹ ہے, میاں بیوی کی رضامندی سے ہوتا ہے, شوہر راضی ہوگا تو ہوگا. ہاں فسخ نکاح, عدالت بعض دفعہ فسخ کر سکتی ہے نکاح کو, لیکن وہ چند کنڈیشن میں کر سکتی ہے, چند کنڈیشن میں. یہاں لوگ کہتے ہیں یہ فقہ حنفی ہم پہ تھوپ رہے ہیں, میں حنفی فقہ میں تو ہے ہی نہیں, بہت سخت شرائط ہیں. ہم تو امام شافعی, امام احمد حنبل کے بھی فقہ کو فالو کر لیتے ہیں اس مسئلے میں کہ چلو عورت کو کسی طرح بہت براڈ مائنڈڈ کر کے ہم کہہ رہے ہیں, ہم اس پہ بھی فتویٰ دے دیتے ہیں. لیکن جو آج کل عدالتوں میں سیٹ اپ چل رہا ہے کہ عورت گئی مجھے ہر قیمت پہ خلا چاہیے, اور شوہر میں کوئی معتد بھی, کوئی قابل ذکر ظلم نہ بھی ہو, نہ وہ ثابت کرے اس کو, اور عدالت پکڑا دے. قانون تو یہی ہے کہ عورت اگر نہیں رہنا چاہتی اس کے پاس یہ آپشن ہے, جبکہ شریعت کہتی ہے عورت کے پاس نہ رہنے کا آپشن نہیں ہے. اس کی مرضی کے بغیر نکاح تو نہیں ہوگا, لیکن ختم اس کی مرضی نہیں, ختم شوہر کی مرضی سے ہوگا. اب آپ کو اس پہ اسلام اچھا لگے برا لگے آپ کی مرضی, آپ چھوڑ دو اسلام کو بھائی, چلے جاؤ سوئٹزرلینڈ, آپ چلے جاؤ جاپان اسلام چھوڑ کے, تو ان کا حال دیکھو کیا ہوا ہے. اس میں حکمت کیا ہے کہ عورت کو شریعت نے پابند کیوں کیا ہے, یہ حکمتوں پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. یہ عورت کے فائدے کے لیے, کیونکہ اگر اس کے اگینسٹ چلیں گے نا عورت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس میں کیا ہے وہ تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں, ابھی میں وہ ٹاپک نہیں چھیڑوں گا. لیکن ابھی تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ جو آج کل کے نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا کہ نہیں جی عدالتی خلا عورت جب جائے تو لے سکتی ہے, جج سمجھتا ہے کہ یہ نہیں رہ سکتی ایکچولی تو چھوڑ دو اس کو. یہ جج اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو چھوڑنے کا جج کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. اب میری بات خواتین کو بری لگتی ہے تو وہ میرے خلاف بولتی ہیں, بھائی میرے خلاف نہیں بولو, اللہ رسول کے خلاف بولو.